نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ رمضان المبارک سے پہلے ہم رمضان کے منتظر تھے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ رمضان المبارک کی تیاری کی جا رہی تھی۔ اپنا وقت نیکیوں میں گزارنے والے خوش نصیب مسلمان رمضان میں اپنا شیڈول بنا رہے تھے کہ رمضان المبارک کیسے گزارنا ہے۔ اس کے لیے یہ کیا جا رہا تھا کہ میں قرآن پاک پڑھوں گی، اتنے نوافل پڑھوں گی، روزانہ تسبیح نماز پڑھوں گی، یا اس طرح بندہ کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ عہد کرتا ہے۔ رمضان کے دل بے تاب تھے۔ پھر اللہ پاک کے کرم سے، اس کے فضل سے ایک دن آیا، روح کو مہکانے والی ایک آواز کانوں میں پڑی، مبارک ہو، ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی دل خوشی سے مچل گئے، مسجدوں میں بہار آ گئی، تلاوت کے شوقین تلاوت قرآن میں مصروف ہو گئے، سحر و افطار کی رونقیں لگنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت اپنی برکتیں لٹاتا ہوا تشریف لے گیا۔ پھر عشرہ مغفرت شروع ہوا۔ خوش نصیبوں کو رب رحمان و رحیم کی بارگاہ سے بخشش کی خیرات ملی۔ رمضان المبارک کے قدردانوں نے عشرہ مغفرت کی برکات حاصل کی۔ پھر جلد ہی عشرہ مغفرت بھی رخصت ہوا، اس کے ساتھ ہی جہنم سے آزادی کا عشرہ آ گیا۔ اعتکاف کرنے والے اعتکاف کی برکتیں لوٹنے لگے، اعتکاف کی رونقیں لگ گئی۔ اب ماہ رمضان جدائی کا غم دے کر رخصت ہو گیا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ رمضان کی یادگار محفوظ رکھنی ہے۔ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا طریقہ کار ہے کہ جب کوئی پیارا ہم سے جدا ہوتا ہے، جب ہمارا کوئی محبت کرنے والا پیارا ہم سے الگ ہوتا ہے، ہم سے دور ہوتا ہے، تو ہم اس کی کوئی یادگار اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ اب ہمارا انتہائی پیارا، بہت محبوب مہینہ، رب کا مہمان ماہ رمضان جدا ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بھی کوئی یادگار اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ رمضان المبارک کی یادگاروں میں سے کیا یادگار ہوگی؟ مثلاً روزہ رمضان المبارک کی خاص یادگار ہے۔ عموماً ہمارے ذہنوں میں رمضان کا جو تصور جمع ہوتا ہے وہ روزے ہی کے طور پر ہوتا ہے، لہٰذا روزہ رمضان المبارک کی اہم یادگار ہے۔ ہم نفل روزوں کی صورت میں ماہ رمضان کی یہ یادگار اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے فوراً بعد ہی 6 روزے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ماہ میں ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ میں ہر ماہ کم از کم 3 روزے رکھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور پھر ہر پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ غرض کسی بھی انداز میں نفل روزے رکھ کر ہم ماہ رمضان کی یاد محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن بھی ماہ رمضان کی یاد ہے۔ رمضان المبارک کے تشریف لاتے ہی تلاوت کی کثرت شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تعداد ایسی بھی ہے جو سارا سال تلاوت کرے یا نہ کرے، لیکن رمضان شریف میں تلاوت کرتے ہیں۔ پورے رمضان میں 1، 2 یا 3 قرآن کریم تو ختم کر لیتے ہیں، لہٰذا تلاوت قرآن کو بطور یادگار رکھ لیں۔ رمضان کی یادیں تازہ کرنے کے لیے روزانہ بعد فجر یا جب آسانی ہو تلاوت کریں۔ تراویح بھی ماہ رمضان کی بہترین یاد ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ اگرچہ تراویح نہیں پڑھی جاتی، البتہ تراویح پڑھنے کی عادت تو ہو گئی ہوگی۔ اب روزانہ تراویح کی جگہ 20 رکعت نفل پڑھنے کی عادت اپنا لیں۔ نماز بھی ماہ رمضان کی ایک اہم ترین یاد ہے۔ ویسے تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ سارا سال ہی فرض ہے، مگر ہمارے ہاں بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ رمضان المبارک کے تشریف لاتے ہی
نمازوں کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے، مگر جیسے ہی رمضان المبارک رخصت ہوتا ہے، نماز اور دیگر نیک اعمال میں بھی سستی شروع ہو جاتی ہے۔ التجا ہے ماہ رمضان کی یاد کے طور پر ہی صحیح ہم نماز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا لیں۔ ماہ رمضان کی عزت کی نیت سے اس مہمان کی یادگار کے طور پر ہم پکے نمازی بن جائیں، روزانہ نماز پڑھیں، 5 کی 5 ادا کریں۔ کاش ہم مسلمانوں کا بچہ بچہ سچا پکا نمازی بن جائے۔ اے کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ساری نمازیں سارا سال مل کر اس عزم کریں کہ ساری نمازیں ہی سارا سال پڑھیں گے۔ ہر عبادت سے اعلیٰ عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ یا خدا تجھ سے ہماری یہی ہے دعا، مصطفیٰ کی پڑھے ساری امت نماز۔ نماز بہت بابرکت عبادت ہے۔ نماز کی برکت سے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ نماز کے فضائل کیا ہیں، نماز کے فوائد کیا ہیں، آگے والے ویڈیو میں شیئر کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا